बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 2 जनवरी और पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तानी साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को गालिबन हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। ये पाकिस्तानी मीडिया के अंदर से खबरें दी जा रही हैं। इस खबर में कितनी हकीकत है, कितना अफसाना है, ये सारी चीज़ आपके सामने रखेंगे, तफसील से रखेंगे। लेकिन उससे पहले जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डेवलपिंग स्टोरी है, वो आज अमेरिका में चारों ओर होने वाली दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं। आज अमेरिका में न्यूयॉर्क, लॉस वेगस और न्यू ऑरलिन्स, मतलब कि हर तरफ ही दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं। साल का पहला दिन था। पूरी दुनिया भी परेशान है, अमेरिकी भी परेशान है कि ये सब कुछ क्या हुआ। उसके साथ साथ आपको ये खबर भी देनी है जो कि मोहम्मद मालिक साहब की है कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान साहब ने शहबाज शरीफ साहब की क्लास ली है, उन्हें स्कूल किया है। उनको थोड़ी सी डांट डपट पड़ी है क्योंकि उन्होंने होमवर्क नहीं किया हुआ था। ये मोहम्मद मालिक साहब की स्टोरी है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और शहजाद अकबर साहब ने एक बड़ी सिजलिंग स्टोरी दी है, और वो है कि पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ का मोबाइल फ़ोन जो है वो हैक हो गया, और उसमें से क्या क्या डाटा लीक हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, ये भी आपके सामने रखेंगे। जब वो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी कहते हैं तो शक जो है वो आईएसआई चीफ के मोबाइल फ़ोन की तरफ ही फिर जाता है। शहजाद अकबर का गालिबन उसी तरफ इशारा है। हतमी नाम उन्होंने नहीं लिया, इसलिए पूरी तफसील आपके सामने उसकी भी रखेंगे। तो सबसे पहले हम अमरीकी ख़बर की तरफ आते हैं। अमेरिका में पिछले 20 घंटे के अंदर, जब हम अभी आपसे बात कर रहे हैं तो रफली पिछले 20 घंटे के अंदर 3 मुख्तलिफ जगहों पर दहशतगर्दी से रिलेटेड जो है वो हमले हो चुके हैं। सबसे बड़ा जो हमला हुआ है वो न्यू ऑरलिन्स में हुआ है, और वहाँ पर एक शख्स ने, जैसे पाकिस्तान में वीगो डाले होते हैं, उनको यहाँ ट्रक कहा जाता है। इवन जो लैंड क्रूज़र्स हैं पाकिस्तान में, फॉर्चूनर हैं, इस तरह की तमाम बड़ी गाड़ियों को अमरीकी ट्रक कहते हैं। हम तो ट्रक उसे बड़े लोडिंग वाली व्हीकल को कहते हैं, जो बड़े बड़े बसें और ट्रक हैं। लेकिन अमेरिका में जो एसयूवीज़ हैं बड़ी, या ये डबल कैबन जो वीगो डाले की तरह के डाले होते हैं, इनको अमेरिका के अंदर ट्रक कहा जाता है। तो इस एक ट्रक को अमेरिका की ज़ुबान में, या आप अपनी ज़ुबान में वीगो डाला कह लें उसे, उसको रेंट पर लिया गया। और नाम उस शख्स का जो एफबीआई बता रही है वो शमसुद्दीन जब्बार है। उसने इस ट्रक को न्यू ऑरलिन्स में, जब न्यू ईयर की लोग पार्टी कर रहे थे, उनके ऊपर चढ़ा दिया। 15 लोगों के मरने की इतलात हैं इस हमले में, और 36 के करीब लोगों के शदीद ज़ख्मी होने की इतलात हैं। अभी उनमें से कितने लोग बच पाएंगे, नहीं बच पाएंगे, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि ये जो शमसुद्दीन जब्बार हैं, ये अमेरिका में ही पैदा हुए, टेक्सास में, यहीं पले बड़े, और 2007 से लेके 2020 तक ये अमेरिकी फ़ौज में भी काम करते रहे। 7 से 15 तक ये एक्टिव ड्यूटी करते रहे। एक्टिव ड्यूटी का मतलब होता है कि फ्रंट लाइन पर या एक्टिवली सर्व करना। और 15 से 20 तक ये ज़ाहिर है एक्टिव ड्यूटी पर नहीं थे, लेकिन यूएस मिलिट्री के साथ ही मुंसलिक रहे। ये इराक़ में भी, या शायद गालिबन अफ़गानिस्तान में डेफिनेटली ये सर्व करते रहे हैं। गालिबन 1 साल या उससे कम अरसे के लिए इन्होंने अफ़गानिस्तान में भी सर्व किया है। अभी हतमी तौर पर नहीं पता कि इनके इंसिस्टर्स कहाँ से हैं। ये ख़ुद तो अमेरिका में ही पैदा हुए, यहीं पले बड़े, लेकिन उनका नाम, उनकी जब तस्वीर आई है मीडिया पे, उसको अगर देखा जाए तो शायबा पड़ता है कि कहीं इनका ताल्लुक़ जो है वो बर्रे सगीर से ना हो, सब कॉन्टिनेंट से ना हो। पाकिस्तानी नाम तो नहीं लगता, लेकिन बहरहाल फिर भी अभी हतमी तौर पर कुछ कहना कबलज़ वक्त है। अभी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। बहुत ही बेरहमाना किस्म का ये हमला था, जिसके अंदर लोगों को ट्रक के नीचे कुचल कर मार दिया गया। अब आपके सामने दूसरी खबर रखते हैं। दूसरी खबर भी अमेरिका से ही है, और वो जो सदर ट्रंप का होटल है, होटल ट्रंप, वो लॉस वेगस में है। उसके सामने भी एक ऐसे ही किराए पर ट्रक लिया गया, लेकिन ये वाला ट्रक जो था ये टेस्ला का, जिसे साइबर ट्रक कहते हैं, जो एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला है, उनका जो ट्रक है। ट्रक दोबारा मैं आपको समझा दूं कि ये पाकिस्तानी वीगो डाले की तरह के डाले को भी यहाँ ट्रक कहा जाता है। तो वो जाकर खड़ा किया गया, उसमें आतिशबाजी का सामान रखा हुआ था उसके पीछे, लेकिन उसके नीचे कोई बम भी लगाया हुआ था।
اور بالکل اس کو وہاں لے جا کر پھاڑ دیا گیا. اور جب وہ بم پھٹا تو اس سے اس ٹرک کو تو چلے جو نقصان اس کے اندر ہونا تھا، لیکن ٹرک غالباً اتنا زیادہ مضبوط تھا کیونکہ وہ جو ٹیسلا کا ٹرک ہے وہ بڑی موٹی چادر کے ساتھ بنا ہوا ہے. آپ اسے دیکھتے بھی ہیں سڑک پر چلتے یا کہیں پارکنگ لاٹ میں کھڑے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی ہیوی میٹل کے ساتھ بنا ہوا ہے. تو اس نے اس کو وہ جو ایکسپلوژن تھا اس نے سائڈوں کے اوپر پھیلنے نہیں دیا، بلکہ وہ جو بھی ایکسپلوژن ہوا وہ اوپر کو گیا جس سے نقصان نہ ہو سکا. اور جو ٹرمپ ہوٹل کے سامنے جہاں یہ پارک تھا، ایون ہوٹل کے شیشے تک نہ ٹوٹے، حالانکہ بہت ہی ہیوی قسم کا ایکسپلوژن تھا. میڈیا نے انیشلی جو خبریں تھیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ میڈیا کو ایلان مسک کے ساتھ خاصی پریشانی ہے، اور انہوں نے خبر یہ دی کہ ٹیسلا کا جو ٹرک تھا، کیونکہ یہ الیکٹرانک وہیکل ہے، یہ چارجنگ کے ساتھ چلتی ہے، اس کے اندر انجن نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ پھٹ گیا، جیسے اس کی بیٹری پھٹ گئی ہو یا وہ خود سے پھٹ گیا ہو. لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا کہ نہیں، اس کے اندر بم تھا، وہ بم کی وجہ سے پھٹا ہے، وہ خود سے کوئی ٹیسلا کے ٹرک نے جو ہے وہ ایکسپلوژن اس کا نہیں ہوا. اب سوچئے اگر اس کے اندر بم نہ رکھا ہوتا اور یہ خود سے پھٹ جاتا تو پھر لوگ ڈرتے ٹیسلا کا ٹرک خریدتے ہوئے، تو ٹیسلا کا سٹاک تو جو ہے وہ ایک دم کریش کر جاتا، ایلان مسک کو شدید نقصان ہوتا. اسی لیے وہ بہت غصے میں ہیں، اور میڈیا کو لفافہ میڈیا وہ بھی کہہ رہے ہیں امریکہ کے اندر، اور کہہ رہے ہیں کہ جان بوجھ کر خبر ایسی دی جا رہی ہے، یہ نہیں بتایا جا رہا کہ اس کے اندر بم تھا. لیکن اللہ کی کرنی، جیسے جس کو چاہے اللہ عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے. اب جب خبریں سامنے آ رہی ہیں اور ویڈیو سامنے آ رہی ہے تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ اگر یہ بم دھماکہ کسی اور وہیکل میں ہوتا تو شاید نقصان اس سے کئی گنا زیادہ ہوتا. ٹیسلا کا یہ ٹرک کیونکہ بہت ہی سٹیبل تھا، اس کی چادر بہت موٹی تھی، بہت سٹرونگ تھا، تو اس نے کرٹیل کیا اس کو، اور وہ جو ایکسپلوژن تھا وہ اوپر کی سمت گیا، سائڈوں کی طرف نہ پھیل سکا، جس سے جانی نقصان بھی وہاں پر زیادہ نہ ہو سکا، اور ویسے بھی مالی نقصان بھی زیادہ نہ ہو سکا، اور ٹرک ٹیسلا کا جو ہے وہ اس کے باوجود انٹیکٹ رہا. تو اصل پوری کاروائی تو میڈیا کی تھی کہ کسی طریقے سے ایلان مسک کا اس میں سے برا نام نکالا جائے، لیکن اس کو اس میں سے بھی فائدہ ہو رہا ہے. اب پورا سوشل میڈیا اس کے ٹرک کی جو ہے وہ تعریفیں کر رہا ہے. تیسری خبر جو ہے وہ نیو یارک سے ہے. نیو یارک میں ایک نائٹ کلب کے اندر فائرنگ ہوئی ہے. یہ ابھی جب ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو اس سے 1 گھنٹہ پہلے کی یہ خبر ہے، تو ابھی تک اس کے بارے میں کچھ حتمی طور پر نہیں پتا کس نے فائرنگ کی ہے، کتنے لوگ اس کے اندر اگر جان سے گئے. یہ پتہ چلا کہ 11 لوگوں کو گولیاں لگی ہیں ابھی تک کی انفارمیشن کے مطابق. کوئنز کا علاقہ ہے نیو یارک میں، اور وہاں پر یہ نائٹ کلب ہے جس کے اندر گولیاں چلی ہیں. امریکی وقت کے مطابق بدھ کی رات تقریباً 11:30 بجے رات کو یہ واقعہ ہوا ہے. تو یہ 3 واقعے ایک ہی دن میں، جنوری کی 1 تاریخ کو تینوں واقعات آپ یہ کہہ لیں ایک ہی تاریخ میں، ایک ہی دن میں، نیو یارک سے لے کے، اسے ایسٹ کوسٹ کہتے ہیں، اس سے لے کے آل دا وے ویسٹ کوسٹ لاس ویگس میں، اور پھر نیو اورلینز میں یہ جو واقعات ہوئے ہیں اور اس میں جانیں گئی ہیں، اس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، ڈیفینیٹلی امریکہ کو بھی ہلا کے رکھ دیا. اب جیسے ہی یہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا اور شمس الدین جبار کا نام آیا، ظاہر ہے مسلمان کا نام آیا، یا نام سے کم از کم، اب پتہ نہیں یہ مسلمان ہیں کہ نہیں، لیکن نام سے تو یہی لگ رہا ہے کہ مسلمان ہیں. اور پھر انہوں نے آئسس کا جھنڈا بھی اس ٹرک کے اوپر لگا رکھا تھا اس نے، شمس الدین جبار نے. تو ان حالات میں لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر وہی جو اسلاموفوبیا ہے، فوری طور پر مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف نفرت جو ہے اس کا اظہار کرنا شروع کر دیا، اور اسلام کو، مسلمانوں کو ایکسٹریمسٹ کہنا شروع کر دیا. ایسے حالات میں سوچئے کون ڈٹ کے کھڑا ہوا اور کس نے مسلمانوں کا دفاع کیا. ان کا نام ہے رچرڈ گرینل. رچرڈ گرینل نے ایک بہت ہی پاورفل ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ ایسے لوگ ایکسٹریمسٹ ہیں اور مسلمان بھی ان کو ایکسٹریمسٹ ہی کہتے ہیں. ابھی چند دن پہلے تک پاکستان کے چودھری نظام الدین اور پاکستان کا لفافہ میڈیا رچرڈ گرینل پر صرف اس لیے حملہ کر رہا تھا کہ اس نے فری عمران خان کا نعرہ کیوں لگا دیا تھا. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جو پاک پیک ہے جس کو اب توڑنے کی چودھری نظام الدین نے کوشش شروع کی ہے، اور جو عدیل راجہ صاحب کی خبر تھی کہ کچھ لوگوں کو امریکہ سے بلایا گیا ہے اور ان کے ساتھ میٹنگز کی گئی ہیں اور ان کے ذمہ یہ لگایا گیا ہے کہ آپ ایک پیرلل پاک پیک بنائیں. اب ان لوگوں کے جب ہم نے ٹویٹر اکاؤنٹ کو چیک کیا ہے تو پتہ چلا ہے کہ وہ واقعی پاکستان میں ہیں
اور واقعی نون لیگ کی گورنمنٹ کے اور چودھری نظام الدین کے وہ گیسٹ ہیں اور واقعی حکومتی مشینری کے ساتھ ملاقاتیں کرتے پھر رہے ہیں، تو اس سے لگ یہ رہا ہے، جب تک وہ ڈینائی نہ کر دیں تو ہم یہی کہیں گے، لگ یہ رہا ہے کہ عدیل راجہ صاحب کی سٹوری جو ہے وہ درست ہے کہ پاک پیک کے اوپر حملہ کرنے کا بھرپور پروگرام چودھری نظام الدین بنا چکے ہیں۔ بہرحال رچرڈ گرینل جن کو ایکسیس کیا تھا، جن کے ساتھ کوارڈینیٹ کیا تھا پاک پیک کے پاکستانیوں نے، وہ آج پوری پاکستانی کمیونٹی ہی نہیں بلکہ پوری مسلمان کمیونٹی کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، اور لیڈرشپ ہوتی بھی یہی ہے کہ جب کرائسس ہو اس کے اندر آپ ایمرج ہوں، اس کے اندر آپ تگڑا سٹانس لیں، کیونکہ اس وقت شمس الدین جبار کا نام آنے کے بعد بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسلام اور مسلمانوں کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، اور ایسے حالات میں جب لوگوں کے ایموشنز ہائی ہوں، آپ پاکستان میں سوچئے نا، ذرا کوئی مذہبی معاملہ ہو جائے، اس کو مذہبی معاملے کے طور پر ہی لیں، کیونکہ وہاں دہشت گردی کو ایسے ہی لیا جاتا ہے جیسے ہمارے ہاں مذہبی معاملات کو لیا جاتا ہے، تو پاکستان میں اگر کوئی مذہبی معاملہ ہو اور کوئی اس کے خلاف بیان دے تو سوچئے ہم اس کا کیا حشر کرتے ہیں، بھلے کوئی ہمارا اپنا ہی ہو، ہم اس کے اوپر قتل کے فتوے لگا دیتے ہیں، ہم اس کے اوپر کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں۔ ایسے ہی ہر سوسائٹی میں جو ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ ایسے حالات میں بالکل تن کے کھڑے ہونا اور درست سمت کھڑے ہونا، اسی کو لیڈرشپ کہتے ہیں۔ ہم ستائش کرتے ہیں رچرڈ گرینل کی کہ انہوں نے مسلمانوں کے جذبات کی عکاسی بھی کی، بلکہ جو عمران خان اپنی ہر تقریر میں اسلاموفوبیا کے خلاف بولتے تھے، آج عمران خان بھلے جیل میں ہیں لیکن ان کے الفاظ جو ہیں وہ سننے کو مل رہے ہیں آج رچرڈ گرینل سے کہ ہر مذہب میں ایکسٹریمسٹ ہو سکتے ہیں، مسلمان بھی ایسے لوگوں کو ایکسٹریمسٹ ہی کہتے ہیں جو بے قصوروں کی جان لیتے ہیں۔ بہرحال جی اگلی طرف چلتے ہیں۔ اگلی خبر جو ہے وہ جنرل باجوہ کی خبر ہے، جیسا ہم نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کو یہ خبر دیں گے۔ خبر یہ زاہد گشکوری صاحب کی ہے۔ زاہد گشکوری جو ہیں وہ ایک جانے مانے رپورٹر ہیں، لیا سے ان کا تعلق ہے، ہیں بڑے سینئر رپورٹر، اب تو رپورٹر کہنا بھی ان کا تجربہ ہے اس کے سامنے درست نہیں ہے۔ ویسے تو رپورٹر ہی رہتا ہے، جتنا مرضی سینئر ہو جائے وہ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن زاہد گشکوری بڑے ہی سینئر جرنلسٹ ہیں، پہلے جیو ٹی وی میں ہوتے تھے، اب یہ دوسرے ٹیلی ویژنس کے اندر کام کر رہے ہیں، لیکن ان کی خبر یہ ہے کہ جنرل باجوہ کو جو ہے وہ ان کے اوپر ملاقاتیں کرنے پر پابندی ہے۔ جب کسی کے اوپر بھی کسی کو ملاقات کرنے پر پابندی ہو یا باہر جانے پر پابندی ہو تو عرف عام میں اسے ہاؤس اریسٹ کہا جاتا ہے۔ یہ ڈیٹینشن ہوتی ہے، ہاؤس اریسٹ ہوتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کا کوئی ریٹن آرڈر نہیں ہوگا یا ٹیکنیکلی انہیں ہاؤس اریسٹ نہیں کہا ہوگا ابھی بھی کسی ریٹن آرڈر میں، لیکن جو زاہد گشکوری صاحب کہہ رہے ہیں ان کی خبر، میں نے جیسے آپ کو کہا کہ وہ معتبر جرنلسٹ ہیں اور وہ آن ریکرڈ کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ زاہد گشکوری ایسے نہیں ہے کہ وہ خبر کی تصدیق کیے بغیر خبر دے دیں۔ جب یہ خبر دے رہے ہیں تو انہوں نے ضرور، یہ میں آپ کو حتمی طور پر بتا رہا ہوں، انہوں نے ضرور عسکری ذرائع سے چیک کرنے کے بعد یہ خبر دی ہوگی، فوجی ذرائع سے چیک کیے بغیر انہوں نے اتنی بڑی خبر پاکستان کے ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر نہیں دی۔ تو اس سے یہ بات تو طے ہو گئی کہ اب کوئی مانے یا نہ مانے، انکار کر دے، کل کو یہ پابندی ہٹ جائے اور کہیں کبھی ایسی پابندی نہیں تھی، لیکن اس وقت جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ، ایکس آرمی چیف، ان کو ڈیٹین کیا ہوا ہے، ہاؤس اریسٹ کیا ہوا ہے، ان کو کسی کے ساتھ ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا یہ خبر آپ کے لیے اور ہمارے لیے نئی نہیں ہے، آپ کو یاد کرنا پڑے گا، اپنی یادداشت پر زور ڈالنا پڑے گا۔ اب سے 4-5 مہینے پہلے میں نے آپ کو ایک داستان سنائی تھی کہ قمر جاوید باجوہ صاحب آج کل جرنلسٹوں سے ملنا چاہتے ہیں، بہت سارے تو ان سے ملتے ہی نہیں ہیں، اور جو ملتے ہیں ان کو قمر جاوید باجوہ صاحب ڈائریکٹلی نہیں مل پاتے، پہلے انہیں کسی اور جگہ پر وہ اپنی گاڑی بھیج کے منگواتے ہیں، پھر کسی اور جگہ پر، پھر کسی اور جگہ پر، جگہ چینج کر کے ان کو اپنے گھر لے کر جاتے ہیں۔ یہ ہم نے آپ کو 4 سے 5 مہینے پہلے یہ سٹوری دی تھی اپنے ویلاگ میں، اور آپ کو بتایا تھا کہ قمر جاوید باجوہ صاحب بہت سارے لوگوں کو کانٹیکٹ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ تو ان کا فون نہیں اٹھاتے، ان سے ملنا نہیں چاہتے، جو چاہتے ہیں ان کو بھی پھر انہیں چھپا کے لے کے جانا پڑتا ہے کیونکہ اجازت نہیں ہے ان کے ساتھ لوگوں کی بات چیت کرنے کی۔ تو یہ خبر اب زاہد گشکوری جو دے رہے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ 4-5 مہینے پہلے ہم بتا چکے تھے، اور میرے خیال میں اگر جنرل عاصم منیر تھوڑے سے بھی کائیاں ہوں تو ان کو شاید یہ نہیں پتا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو اگر دنیا کی سخت ترین سزا دینی ہے وہ یہی ہے کہ ان کی ملاقات لوگوں کے ساتھ بند کر دیں، ان کے لیے یہی سزائے موت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جب تک چغلیاں نہ کر لیں،
झूठ ना बोल लें, इधर की तीली उधर ना लगा दें, इधर का झूठ उधर ना बता दें, उनकी गैस नहीं निकलती, उनका पेट जो है वो हल्का नहीं होता, उन्हें चैन नहीं आता। तो ये जो उन पर एक कदगन लगाई है कि वो किसी से नहीं मिल सकते, जो जाहिद गशकोरी की स्टोरी है, और मैं आपको कह रहा हूँ कि वो बड़े सिक्काबंद जर्नलिस्ट हैं, अगर उनकी स्टोरी है तो उसके अंदर बड़ा वज़न है। तो उनकी ये जो स्टोरी है, इससे तो ये लगता है कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा जो हैं, उनको ज़िंदगी की सबसे गंदी सज़ा जो है वो मिली हुई है। देखते हैं कब तक मिली रहती है, मज़ीद इस चीज़ को खोजेंगे और आपके सामने रखेंगे कि आजकल उनके हालात क्या हैं। लेकिन ये बात मैं हतमी तौर पे बता सकता हूँ कि जितनी उन्हें चुगली करने की आदत है, वो बहुत ही बड़ी तकलीफ़ में होंगे। अल्लाह उनके जो भी मामलात हैं उनको खुद ही देखे। हम ये नहीं कह सकते आसानी करे या ना आसानी करे, बस यही कहेंगे कि उन मामलात को जो उन्होंने किया है और जो अल्लाह मियाँ समझते हैं कि उनके लिए बेहतर है, वो उनके साथ उस तरीके का इंसाफ किया जाए। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो मोहम्मद मालिक साहब की है। उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग खबर दी है। उन्होंने खबर ये दी है कि जब शहबाज शरीफ हाल ही में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिलने गए, तो मोहम्मद बिन सलमान ने उन्हें कहा कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट बोर्ड है, याद है ना SIFC में 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आनी थी, जिसमें से 25 अरब डॉलर हमने मोहम्मद बिन सलमान साहब से लेने थे। तो उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में जो हमारा इन्वेस्टमेंट बोर्ड है वो इन्वेस्टमेंट्स करता है, 6 मुल्कों को मैं पर्सनली देखता हूँ, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, उनमें एक पाकिस्तान भी है। तो मैंने जब आप लोगों के जो प्रोजेक्ट्स आपने बना के भेजे हैं, ज़ाहिर है इनकी काबीना ने बना के भेजे हैं शहबाज शरीफ साहब की, और साथ चौधरी निज़ामुद्दीन के सारे अफसरान, SIFC तो है ही फ़ौज के पास इस टाइम, तो जो इन्होंने प्रपोजल्स बनाकर भेजे हैं, जो इन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाकर भेजे हैं, वो मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि वो तो बहुत ही बेहुदा किस्म के हैं, बल्कि मोहम्मद मालिक साहब ने BS का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। माजरत के साथ BS का मतलब बुलशिट। चलें, मोहम्मद मालिक साहब एक दफ़ा टेलीविज़न पर मुझे बताते थे कि ये बड़ा गैर पार्लिमानी लफ्ज़ है BS जो है, लेकिन चलें आखिरकार उन्होंने ख़ुद इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया है, तो चलें अब उन्होंने ख़ुद किया है तो अब पार्लिमानी हो गया होगा। बहरहाल उनकी खबर जो है वो ये है कि उन्होंने ये लफ्ज़ तो नहीं कहे कि शहबाज शरीफ को उन्होंने स्कूल किया या डांटा, लेकिन ज़ाहिर है ये कहना किसी हेड ऑफ़ स्टेट का कि आप लोगों को तो प्रोजेक्ट्स की जो प्रपोज़ल है वो तक नहीं बनानी आती, और इसमें आप सोचिए हमारे अस्करी ज़राए भी शामिल हैं और शहबाज शरीफ की काबीना भी शामिल है और ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, क्योंकि SIFC तो है ही अस्करी ज़राए के पास। तो अगर सक्सेस उन्होंने अपने ज़ुम्मे लेनी है तो ये वाला फेलियर भी उन्होंने अपने ज़ुम्मे लेना है। तो आप सोचिए नालायकी की इंतहा कितनी है कि वो किसी सूरत प्रपोजल्स तक बनाकर जो है वो वहाँ नहीं पहुँचा पा रहे, और अब दूसरा हेड ऑफ़ स्टेट कह रहा है कि बंदे दे पुत्र बनो, पहले प्रपोजल बनाना तो सीख लो, और हम वहाँ इन्वेस्टमेंट लेने चले थे। अच्छा जी, अगली खबर शहजाद अकबर साहब की है, और वो ये खबर दे रहे हैं कि पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी के जो चीफ़ है, ज़ाहिर है प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी तो ISI ही बनती है, और उसके चीफ़ जो है वो जनरल आसिम मलिक हैं गालिबन आजकल। तो लेकिन शहजाद अकबर साहब ने ये नाम नहीं लिया, ये तो अंदाज़ा हम लगा पा रहे हैं क्योंकि वो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी कह रहे हैं। दूसरी मिलिट्री इंटेलिजेंस है, लेकिन उसको आप उस तरह प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं कह सकते, वो ISI ही बनेगी। बहरहाल उन्होंने ये कहा है कि उनके चीफ़ जो है उनका फ़ोन जो है वो हैक कर लिया गया है, और हैक किसी दुश्मन एजेंसी ने किया है, और उसमें से उनका ज़ाती डाटा जो है वो निकाल लिया गया है। अकॉर्डिंग टू शहजाद अकबर, उसमें जो ऑफिशियल जो भी खुफिया चीज़ें थी वो इस फ़ोन में नहीं थी, वो दूसरे फ़ोन पर इस्तेमाल की जाती थी, वो बच गया है। जो फ़ोन हैक हुआ है वो पर्सनल यूज़ में था, और उसका जो डाटा निकला है उससे पता चला है कि वो ऐश्वर्या राय के बहुत ज़्यादा मदाह हैं, फ़ैन हैं। और आपको पता है आजकल तो बहुत सारे बड़े बड़े लोग बड़े बड़े लोगों के फ़ैन हैं। फ़ैन मोमेंट जो है वो चल रहा है। कोई इमरान खान साहब का फ़ैन है, जैसे पूरी कौम इमरान खान की फ़ैन है, उनके कपड़ों के ऊपर इमरान खान साहब के नाम लिखे होते हैं, तस्वीरें बनी होती हैं, गले में अगर वो किसी किस्म का स्कार्फ डालते हैं तो उसके ऊपर, और भी आपने देखा होगा शादियों पे जो हार पहने जाते हैं उनमें इमरान खान साहब की तस्वीर। तो पूरी कौम ही फ़ैन है। फिर आपको चंद ही दिन पहले शहजाद अकबर साहब ने बताया था कि जो हमारे आर्मी चीफ़ हैं वो फ़ैन है बाजी मरियम के, कि वो बहुत अच्छी तकरीर करती हैं और अपने आप को कैरी बहुत अच्छा करती हैं। और अब वो कह रहे हैं कि प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी के जो चीफ़ हैं वो ऐश्वर्या राय के फ़ैन हैं, उनको पसंद करते हैं, नए और पुराने गाने भी सुनते हैं। और भी उन्होंने कहा कि बहुत सारा डाटा है जो उनके फ़ोन में से निकला है, लेकिन ऑफिशियल डाटा बच गया है, अल्लाह का शुक्र है। और जो दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसी है वो इस चीज़ के ऊपर
بڑی اضطراب میں ہے, پریشانی میں ہے کہ جو ہم نے آفیشیل ڈیٹا لینا تھا وہ ہم ڈیٹا نہ لے سکے. اچھا جی, اگلی خبر یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے جو نامزد کابینہ کے اراکین ہیں ان کو توثیق سے پہلے, ان کی پوزیشنز لینے سے پہلے ٹویٹر کے اوپر پیغامات جاری کرنے سے منع کیا ہے. اب پٹواریوں کے لیے تو ویسے یہ خوشائند بات ہے کہ رچرڈ گرینل اب مزید ٹویٹ شاید نہ کریں, لیکن یہ پابندی جو ہے یہ رچرڈ گرینل کے اوپر نہیں لگی, لیکن ظاہر ہے فالو تو انہیں بھی کرنی پڑے گی جب ساری کابینہ کو یہ انسٹرکشن آئی ہے. لیکن ہوا کچھ یوں ہے کہ امریکہ کے اندر ہائیلی اسکلڈ ویزا کو H1B ویزا کہا جاتا ہے. جو ہائیلی اسکلڈ لوگ ہوتے ہیں, ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, IT کے لوگ ہیں, پروفیسرز ہیں, وکلا ہیں, جو ہائیلی اسکلڈ ویزا ہوتا ہے, بڑا پریسٹیجیس ویزا ہوتا ہے, اور اس کے اوپر بہت سارے انڈینس ہر سال آتے ہیں. اور اب امریکہ کے اندر ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ یہ جو H1B ویزا ہے, ہائیلی اسکلڈ ویزا, اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے, مشکل بنانا چاہیے, ڈسکنٹینیو کرنا چاہیے, کیونکہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ باہر سے لوگ آ کر امریکیوں کے جو جابز ہوتی ہیں, جو ہائیلی پیڈ جابز ہوتی ہیں, وہ باہر سے آ کے لوگ لے لیتے ہیں. تو ٹرمپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے, جو آنے والی کابینہ ہے, اس کے اندر سے کچھ لوگ H1B کے خلاف ہیں اور کچھ اس کے حق میں ہیں. تو ٹویٹر کے اوپر اور دوسری جگہوں کے اوپر ڈیبیٹ شروع ہو گئی اور ایک دوسرے کے اوپر ہی حملے شروع ہو گئے. میں نے اپنا ویو پوائنٹ دینا شروع کر دیا کہ H1B رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے. تو اس ڈیبیٹ کو ختم کرانے کے لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ انسٹرکشن بھجوائی ہے سب کو, جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, کہ آپ نے جب تک پوزیشنز کا حلف نہیں لے لیتے آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر کوئی ایسی باتیں نہیں کرنی, فی الحال رک جائیں. ظاہر ہے یہ احکامات رچرڈ گرینل کے لیے تو نہیں ہیں, لیکن کیونکہ پوری ان کی جو کابینہ کہہ لیں یا مین لوگ ہیں ان کے لیے ہیں, تو وہ بھی اب ان کا احترام کریں گے. اور آپ آنے والے دنوں میں شاید ان کے ٹویٹس تھوڑے کم دیکھیں, لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے. جیسے ہی وہ اپنے عہدے کا حلف لیں گے تو وہ نیچرلی دوبارہ اپنا کام جو ہے پوری شد و مد کے ساتھ شروع کریں گے. آخری ایک لائن کے اندر خبر میں آپ کو دے دوں کہ بشرا بی بی کے اوپر حملہ جاری ہے. میں نے آپ کو پہلے ہی اسی لیے الرٹ کر دیا تھا, ہیڈز اپ دے دیا تھا. کل جھوٹی خبر یہ ڈالی گئی تھی کہ پشاور کے کور کمانڈر کے ساتھ وہ مذاکرات کر رہی ہیں. آج منیب فاروق سے جھوٹی خبر مارکیٹ میں پھیلوائی گئی ہے کہ بشرا بی بی جو ہے وہ عمران خان کو منانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ اب آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں بچے تو آپ خاموشی سے ڈیل کر لیں. یہ تمام چیزیں جھوٹی ہیں. جو ہمارے ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ بشرا بی بی بالکل ڈٹ کے کھڑی ہیں اور عمران خان جیل کے اندر بالکل ڈٹ کر کھڑے ہیں. اور یہ تمام جو آپ کو انفارمیشن دی جا رہی ہے کہ بشرا بی بی کے تھرو, کور کمانڈر کے تھرو ہو رہے ہیں, یا بشرا بی بی عمران خان کو سمجھا رہی ہیں, یہ تمام خبریں جھوٹ ہیں, جعلی ہیں, اور ان کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.